بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا ہے۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور جو کیفیت رمضان میں ہماری رہی ہے، اللہ پاک اس کیفیت کو ہماری پوری زندگی کے لیے جاری رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم رمضان سے نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ کیفیت جو کہ رمضان میں ہمارے قلب پر اتری تھی وہ سارا سال قائم رہنی چاہیے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کوئی پرندہ یا مرغی جب پانی میں جاتے ہیں تو وہ اس کی ٹھنڈک کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، مگر جب وہ اس پانی سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ ہماری مثال اس پرندے کی طرح ہے۔ ہم جب نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل پہ اس کی کیفیت بنی ہوتی ہے۔ رمضان میں ہمارا دل بہت نرم ہوا ہوتا ہے، ہم ہر برائی سے بچتے ہیں، ہم نیکی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم رمضان سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اس پرندے کی طرح اپنے پروں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ ہر مومن کا اصل سرمایہ نیکی ہے، اور نیکی کرنا تو آسان ہے مگر نیکی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ اور چونکہ نیکی ایک قیمتی سرمایہ ہے، نیکی دنیا کے سارے خزانوں سے بھاری ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اور ہمیں یہ مہمان ہم سے کچھ لینے نہیں آتا بلکہ ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آتا ہے، اور ایک مہینہ پریکٹس کرا کے جاتا ہے۔ مومن کی ساری زندگی ہی پریکٹس ہے۔ یہ مہینہ حلال چیزیں چھڑا کر ہمیں پریکٹس کراتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بھی بچتے رہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے روزوں کی بہت اہمیت ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ رمضان میں ہر مسلمان کا دل بنا ہوتا ہے، کیفیت بنی ہوتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ رمضان ختم ہی نہ ہو۔ برائیوں سے بچنے کی عادت بنی ہوتی ہے، روزے رکھنے کی عادت بنی ہوتی ہے، حلال چیزوں سے بھی بچنے کی عادت بنی ہوتی ہے۔ ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح رمضان کے 30 روزوں کو اگر ہم 10 سے ضرب دیں تو 300 بنتا ہے، اور شوال کے 6 روزوں کو 10 سے ضرب دیں تو 60 بنتا ہے۔ اس طرح 360 دن روزوں کا اجر بنا، یعنی کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے ایسے ہے جیسے کہ پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا، تو اس طرح یہ 360 روزوں کا اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اس طرح انسان پورے سال روزے سے ہے، حالانکہ اس نے تو 30 روزے رمضان کے رکھے اور 6 روزے رکھے ہیں اس نے شوال کے، مگر اجر 360 روزوں کا ملا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے علاوہ کسی کی مجبوری کے تحت روزے چھوٹ گئے ہوں، یا کسی غسل کی وجہ سے، یا عموماً عورتوں کے روزے، خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی قضا ادا کریں۔ یہ شوال کے روزوں میں نہیں آتے، شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، جبکہ جو روزے ہمارے رمضان میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمارے فرض روزے ہوتے ہیں، ان کا چاہے ہم بعد میں کہیں ان کی ہم قضا ادا کر سکتے ہیں، وہ شوال کے ان 6 روزوں میں نہیں کاؤنٹ ہو سکتے۔ عید کے دن کے علاوہ شوال کے روزے پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لگاتار رکھیں، بلکہ پورے مہینے میں جب مرضی آپ کو فرصت ہو ہم یہ روزے شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ تمام مسالک میں کسی کے ہاں یہ پابندی نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی یہ روزے سٹارٹ کیے جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن ہی روزے سٹارٹ کرنے چاہیے، اس لیے اگر ان سے دوسرے دن کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ آگے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں اور اس بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔
اور لوگوں میں دوسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان روزوں کو لگاتار رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ مسلسل رکھنے چاہیے۔ یہ ضروری نہیں، بلکہ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور نیت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ رات نیت کر کے سو گئے اور سحری کے لیے نہ اٹھ سکے تو روزہ ہو گیا۔ پیر اور جمعرات کے روزے کی بہت فضیلت ہے، اور ایام بیض یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو اگر کوئی شوال کے روزے ان فضیلت والے دنوں میں رکھ لے تو اجر و ثواب میں یقیناً اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر آپ کو میرے یہ تھوڑی بہت جو مجھے اللہ پاک نے تھوڑا سا علم دیا ہے، اگر آپ کو یہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ صحیح بولتی ہوں تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔